عزیز طلباء، گورنمنٹ کالج ٹاک کے شعبہ اردو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہمارے گفتگو کا موضوع غالب کا خط بنام علاء الدین خان ہے۔ اس خط کو غالب نے 13 فروری 1865 میں لکھا تھا۔ ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ غالب نے علاء الدین احمد خان علائی کو تقریباً 58 خط لکھے ہیں، جس کا ذکر خلیق انجم نے اپنی کتاب غالب کے خطوط جلد اول میں کیا ہے۔ اس خط کی قرأت سب سے پہلے ہم کریں گے، اس خط کو ہم پڑھیں گے۔ غالب کہتے ہیں: میری جان، نئے مہمان کا قدم تم پر مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اور اس کے بھائی کی عمر و دولت میں برکت دے۔ خط ثاقب کے نام کا، توبہ توبہ خط کا ہے کو۔ ایک پختہ کاغذ کا میں نے سراسر پڑھا، لطیفہ و بذلہ و شوخ چشمی کا بیان جب کرتا کہ ایسا فہوائے عبارت سے جگر خون نہ ہو جاتا۔ بھائی کا غم جدا، ایسا سخن گزار، ایسا زبان آور، ایسا یار طرار، یوں عاجز و دردمندہ و اسکار رفتہ ہو جائے۔ تمہارا غم جدا، کیا دل لے کر آئے، کیا زبان لے کر آئے، کیا علم لے کر آئے، کیا عقل لے کر آئے، اور پھر کس روش کو برت نہ سکے، کسی شیوے کی داد نہ پائی۔ اس خط میں 3 اقتباس ہیں، جس میں سے پہلے اقتباس کی ہم قرأت کر چکے ہیں۔ اس اقتباس میں غالب نے علاء الدین احمد خان کی شاعری اور ان کے خاندان اور ان کے گھر میں نیا مہمان آنے کی مبارکباد دی ہے۔ ایک طریقے سے یہ تہنیتی خط ہے۔ دوسرا اقتباس ملاحظہ فرمائیے: بھائی، اس معرض میں بھی تیرا ہم طالع اور ہمدرد ہوں، اگرچہ یک فنا ہوں، مگر مجھے اپنے ایمان کی قسم، میں نے اپنی نظم و نثر کی داد نہیں پائی۔ آپ ہی کہا، آپ ہی سمجھا، قلندری و آزادگی و ایثار و کرم کی جو دوائی میرے خالق نے مجھ میں بھر دیے ہیں، بقدر ہزار ایک ظہور میں نہ آئے۔ نہ وہ طاقت جسمانی کہ ایک لاٹھی ہاتھ میں لوں اور اس میں شطرنجی اور ایک ٹین کا لوٹا میں سود کی رسی کے لٹکا لوں اور پیادہ پا چل دوں۔ کبھی شیراز جا نکلا، کبھی مصر میں جا ٹھہرا، کبھی نجف جا پہنچا، نہ وہ دستگاہ کہ ایک عالم کا میزبان بن جاؤں۔ اگر تمام عالم میں نہ ہو سکے، نہ صحیح جس شہر میں رہوں، اس شہر میں تو بھوکا ننگا نظر نہ آئے۔ اب اس اقتباس میں غالب اپنے شاعری اور نثر کی داد چاہتے ہیں، لیکن انہیں ان کے زمانے میں ان کی نثر کی شہرت نہیں مل پائی ہے۔ اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس عمر میں ایک لوٹا، ایک رسی، ایک لاٹھی اور ایک شطرنجی یعنی کہ ایک 7 رنگ کی ریشمی چادر لے کر مصر، شیراز اور نجف جا پہنچیں اور وہاں سے علم حاصل کریں۔ اگلا اقتباس دیکھیے، وہ اپنی غریبی، اپنی مفلسی کا ذکر کرتے ہیں اور جو ان کو ضعیفی آ چکی ہے اور وہ بیمار اور بوڑھے ہو چکے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اقتباس ملاحظہ فرمائیے: خدا کا مقہور، خلق کا مردود، بوڑھا، ناتواں، بیمار، فقیر، نکبت میں گرفتار، تمہارے حال میں غور کی اور چاہا کہ اس کا نظیر بہم پہنچاؤں۔ واقعہ کربلا سے نسبت نہیں دے سکتا، لیکن واللہ تمہارا حال اس ریگستان میں بے عین ہی ایسا ہے جیسا مسلم بن عقیل کا حال ہے، کوفے میں تھا۔ تمہارا خالق تمہاری اور تمہارے بچوں کی جان و آبرو کا نگہبان، میرے اور معاملات کلام و کمال سے قطع نظر کرو، وہ جو کسی کو بھیک مانگتے نہ دیکھ سکے اور خود در بدر بھیک مانگے، وہ میں ہوں۔ ان 3 پیراگراف، ان 3 اقتباس میں سے ہمیں غالب کے بارے میں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی کہ علاء الدین خان کی حالت زندگی اور غالب کا ان سے رشتہ اور علاء الدین خان کی سخن فہمی اور سخن گوئی۔ دوسرے اقتباس سے یہ ظاہر ہوتا ہے
کہ غالب کو ان کے زمانے میں ان کی نثر اور ان کی شاعری کی داد صحیح طریقے سے نہیں مل پائی تھی، اور تیسرے اقتباس میں غالب کی حالت، ان کی کمزور طبیعت کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو جیسا کہ ایک سطر ملاحظہ فرمائیے کہ اگرچہ یک فنا ہوں مگر مجھے اپنے ایمان کی قسم میں نے اپنی نظم و نثر کی داد نہیں پائی۔